روشنی سب کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رب ہے، اور بے حساب لا تعداد درود و سلام آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دوا ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد، اور اس وقت ARYQ ٹی وی پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ ناظرین، ہمارے علم میں ہے رب تعالیٰ قرآن مجید و فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے اگلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث کا ذخیرہ ہمیں ملتا ہے جس میں روزوں کی فرضیت کے حوالے سے، اہمیت کے حوالے سے، اور دیگر جو عبادات ہمیں اس ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک میں ملتی ہیں، اس حوالے سے ہمیں کئی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم خصوصی طور پر جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں قیام اللیل بھی ہے، تلاوت قرآن بھی ہے، دیگر عبادات کا اہتمام بھی ہے، اور روزے جن کو فرض قرار دیا گیا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے اس پروگرام میں خصوصی طور پر روزوں کے حوالے سے ہم سوالات شامل کریں گے، اور حسب معمول حسب روایت ہمارے ساتھ بہترین پینل مقتدر جید علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جو روزوں کی اہمیت کے حوالے سے جسمانی اور روحانی جو فوائد اس کے ملتے ہیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے، اور بہت سے ایسے سوالات جو آپ ناظرین کے ذہنوں میں ہوا کرتے ہیں، آج کے اس پروگرام میں ہم اپنے مفتیان کرام سے پوچھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے، بہت اسپونٹینیس اور بہت ماشاءاللہ ایکسٹمپور گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو یہ ملکہ عطا فرمایا کہ علوم دینیہ پر آپ کی جو دسترس ہے، اس کے بعد جو جس کمال سے آپ گفتگو، جس احسن انداز سے آپ گفتگو کرتے ہیں، دنیا بھر میں ناظرین آپ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب، قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ سر، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ اور میرے بھائی جانب موجود ہیں، آپ بھی ARYQ ٹی وی کے مختلف پروگرام میں ان کی گفتگو سے استفادہ کرتے ہیں، مفتی سید زیغم علی گردیدی شاہ صاحب۔ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھی خیر مقدم ہے مفتی صاحب، شکریہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، روزے اور رمضان آج کا موضوع، اور خصوصی طور پر جو سوالات آج کے اس پروگرام میں شامل کیے گئے ہیں وہ روزوں کے حوالے سے ہیں۔ تو سب سے پہلے قبلہ مفتی صاحب سے میں جاننا چاہوں گا سر، روزوں کے جسمانی اور روحانی فوائد کیا ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ سمیر بھائی، پہلے تو میں ایک بات جو ہے وہ ذرائع تفنن جو ہے وہ عرض کر دیتا ہوں، اور چونکہ اس کے اندر اصلاح کا پہلو بھی ہے، سب کے یہ اصلاح کا پہلو ہے، تو اس وجہ سے کر دوں کہ یہ دو الگ الگ لفظ ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے ملکہ اور ایک لفظ ہوتا ہے ملکہ۔ ٹھیک، ملکہ تو مؤنث ہے، ملک کی، بادشاہ کی جو زوجہ ہے وہ ملکہ کہلاتی ہے، اور ملکہ جو ہے لام پہ زبر کے ساتھ، یہ کہتے ہیں کیفیت راسخہ، قوت راسخہ کو۔ یہ جو ہم بولتے ہیں نا کہ اس کو فلاں چیز پر کمال حاصل ہے، کمال ہے، کمانڈ حاصل ہے، تو یہ لفظ ہوتا ہے درست ملکہ۔ تو ملکہ الگ ہے اور ملکہ الگ ہے، تو یہ ملکہ درست لفظ ہے۔ اب آ جائیے اس بات کی طرف کہ روزے کے جسمانی اور روحانی فوائد۔ کیا بات ہے روزے کے جو ہے فوائد کی، کیا بات کی جائے۔ وہ روزہ کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی فضیلت بیان فرمائے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کی فضیلت بیان فرمائے، جس کی ترغیب قرآن میں دی جائے، جس کی ترغیب احادیث میں دی جائے، جس کے بارے میں قرآن بھی ہو، حدیث بھی ہو، حدیث قدسی بھی ہو، اور حدیث قدسی میں جس کے بارے میں یہ فرمایا جائے اللہ صوم، کہ روزے کے سوا بقیہ عبادتیں جب استثناء کر کے کہا جائے کہ روزہ میرے لیے ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے، سرکار عیسیٰ اسلام اپنے الفاظ میں اللہ کا یہ فرمان، اس کا مفہوم نقل فرمائے کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا۔ اب ویسے تو جزا ہر چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیتا ہے اور اللہ نے ہی دینی ہے، لیکن اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگے کہ اللہ اس کو اسپیسیفائی کر رہا ہے، خاص کر کے اس کو، یعنی اس روزے کو ایک الگ سے پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اور روزے داروں کو بھی الگ سے پروٹوکول دیا جا رہا ہے کہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے،
کیوں روزہ میرے لیے کیوں ہے؟ اس لیے میرے لیے ساری عبادتیں اسی کے لیے، لیکن چونکہ اس کے اندر جب تک انسان کسی کو بتائے نہیں اس وقت تک اگلا جان نہیں سکتا کہ روزہ ہے کہ نہیں۔ اور چونکہ انسان اپنی خلوت کے اندر بھی بچ رہا ہے کھانے سے، پینے سے، ازدواجی تعلق قائم کرنے سے، اس چیز سے کہ جو روزہ توڑ دیتی ہے، خلوت میں بھی بچ رہا ہے۔ کیوں بچ رہا ہے؟ صرف اللہ کے حکم پر، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پیار سے فرما رہا ہے کہ روزہ میرے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اسی پیار سے ہی اللہ آگے یہ فرما رہا ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کی جزا عطا فرماؤں گا۔ بعض علماء نے یہ نقطہ بھی نکالا ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو مفعول کا صیغہ پڑھیں، اگر مجہول کا صیغہ پڑھیں تو مانا اس کی جزا میں ہی ہوں۔ یہ بھی نقطہ نکالا جا سکتا ہے، یہ نہ بھی لیں اگر بالفرض معروف پہ ہی آپ رہیں تو بھی میں ہی جزا دوں گا۔ کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہا ہے، کیا بات ہے یہ کہ اللہ فرما رہا ہے میں ہی جزا دوں گا، میرے لیے میں ہی جزا دوں گا۔ پروٹوکول ان کا یہاں سے ظاہر فرما رہا ہے۔ پھر وہ جو حدیث مبارک میں یہ فرمایا گیا کہ روزے داروں کے لیے الگ سے ایک دروازہ ہوگا جنت میں، جو داخلہ ہے یہ بھی پروٹوکول ہے، روزے داروں کا پروٹوکول، روزے کا پروٹوکول، باب الریان، اس دروازے سے روزے دار داخل ہوں گے۔ جب داخل ہو جائیں گے صائمین، دروازہ بند، باقی کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ یہ پروٹوکول کہ ان کا الگ سے ایک دروازہ قائم کر کے سب کے سامنے ان کی فضیلت ظاہر کی جا رہی ہے۔ تو اس روزے کی کیا بات کی جائے، جس روزے کو سرکار علیہ السلام فرمائیں الصیام جنہ، اس کے بعد وہ یہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ اور یہ ڈھال کس چیز سے ہے؟ آگ سے، نار سے ڈھال ہے، نارے دوزخ سے روزہ ڈھال بن رہا ہے۔ تو اس کے کیا روحانی فوائد کی بات کریں؟ روحانی فوائد تو اس کے اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اور آپ صحیح معنوں میں انہیں شمار بھی نہیں کر سکتے۔ جسمانی فوائد کی طرف اگر دیکھیں تو جسمانی فوائد بھی اس کے بہت زیادہ ہیں، سبحان اللہ۔ جسمانی فوائد کے اندر سب سے بڑا فائدہ تو دیکھیں ہمارا جو امیون سسٹم ہے، نظام مدافعت، قوت مدافعت جو ہمارے اندر ہے، اس قوت مدافعت کی بنا پر ہم بیماریوں سے بچتے ہیں۔ یہ قوت مدافعت اس روزے سے بڑھتی ہے کہ آپ ایک مخصوص وقت کے لیے، ویسے تو دیکھیں سارا سال ہی بندہ کھاتا ہے اور مستقل کھاتا ہے اور کوئی اس میں خاص پرہیز کا بھی اہتمام نہیں ہوتا، لیکن جب بندہ روزے کے اندر اللہ کی رضا کے لیے چھوڑتا ہے، عمل تو دینی ہے، عمل تو روحانی ہے، لیکن اس کا جسمانی فائدہ بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے، ہمارے جسم پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، قوت مدافعت ہماری بڑھ جاتی ہے، امیون سسٹم ہمارا بڑھ جاتا ہے، ہمارا نظام ڈائجسٹیو سسٹم وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے ڈائجسٹیو سسٹم کے لیے بھی یہ درست بہت اچھا ہے، بہت زبردست ہے، ہماری قوت مدافعت کے لیے بہت اچھا ہے، اور صحت پر تو اس کا اثر بلکہ وہ بھی حدیث کے اندر آئے روایت میں کہ سومو تصحو، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں ڈاکٹرز کئی رمضان کے علاوہ بھی ویسے بھی ڈاکٹرز کے ہاں فاسٹنگ کو ایک اہمیت حاصل ہے۔ کئی مریضوں کو جو ہے وہ جب کنسلٹ کیا جاتا ہے، ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں تو ڈاکٹر فاسٹنگ کو ان کے لیے بیسٹ قرار دے کر فاسٹنگ ان کی تجویز کرتے ہیں۔ تو ہمیں تو دین نہیں باقاعدہ فاسٹنگ دے رکھی ہے اور مخصوص اس کا پورا ایک مہینہ رکھا ہوا ہے کہ ہمارا جو سارے 11 ماہ ایک طرف اور پھر اس ایک مہینے کے ذریعے بالکل ہمیں ریفریش کر دیا جاتا ہے، یعنی روحانی طور پر بھی ہم ریفریش ہو جاتے ہیں اور جسمانی طور پر بھی ہم ریفریش ہو جاتے ہیں۔ روحانی فوائد بھی ہمیں روزہ دیتا ہے، جسمانی فوائد بھی دیتا ہے، اور اصل جو اس کا فائدہ جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، یہ روحانی فائدہ بھی ہے، دینی فائدہ بھی ہے، اخروی فائدہ بھی ہے، اور یہ ظاہری فائدہ بھی ہے۔ تقوی حاصل کہاں ہونا ہے؟ یہاں حاصل ہونا ہے نا۔ جب یہاں حاصل ہونا ہے تو تقوی خواہشات نفس کنٹرول کرنے سے حاصل ہونا ہے۔ تو خواہشات نفس جب کنٹرول کریں گے تو اس کے جسمانی اثرات بھی مرتب ہوں گے نا، روحانی بھی ہونے ہیں، جسمانی بھی ہونے ہیں۔ تو تقوی جو ہے، یہ تقوی بھی یہ جسمانی، روحانی، ظاہری، دنیاوی اور اخروی تمام چیزوں کا جامع ہے۔ وہ انشاءاللہ پھر کبھی جب ہم تقوی پہ بات کریں گے تو اس کی تفصیلات بیان کریں گے کہ اس کے کون کون سے پہلو ہیں، کون کون سے اسپیکٹس ہیں، جسمانی پہلو کون سے ہیں، روحانی پہلو کون سے ہیں، دنیاوی پہلو کون سے ہیں، اخروی پہلو کون سے ہیں۔ بہرحال یعنی روزہ ہر اعتبار سے خیر کا باعث ہے، برکت کا باعث ہے، سعادت کا باعث ہے، اور ہر سطح پر نافع اور نافع ہی یعنی نفع ہی پہنچاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو روزے کے حقیقی فوائد سمجھنے کی اور اس کے ثمرات حاصل کرنے کی اور درست انداز میں کما حق کو روزے کی روح کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق رفیق آمین 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 ثم آمین۔ مفتی صاحب کوئی شرعی عذر نہیں ہے اور جان بوجھ کر ڈیلیبریٹلی انسان جو ہے وہ روزے جیسی نعمت سے محروم رہے اور روزہ چھوڑ دے، کیا وعید ہے ان کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ سمیر بھائی۔ روزہ انتہائی فضیلتوں والی، عظمتوں والی عبادت ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود اس کا استقبال فرماتے، انتظار فرمایا جاتا، اور آج بھی امت کا اکثریتی طبقہ اسی خواہش میں ہوتا ہے، انتظار میں ہوتا ہے کہ رمضان کی مقدس ساتھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور اس سے ہم
خوب مستفید ہوں اور اس سے اپنے لیے اللہ کی طرف سے برکتیں، رحمتیں، بخششیں حاصل کریں. اور رمضان کا مہینہ جیسے ہی اس کا آغاز ہوتا ہے تو ہم ایک عبادات کی بہار اور عبادات کا ایک ذوق و شوق ہمیں نظر آتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسے افراد بھی نظر آتے ہیں کہ جو رمضان ان کے لیے ایک بڑا ایک تکلیف و دقت کا باعث ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں اور اپنے لیے اس کو بڑا ایک بوجھ سمجھتے ہیں. یہ ان کی بدنصیبی اور ہے. ہاں اس سے بہانے اور ہیلے کیے جاتے ہیں کہ فلاں مجبوری ہے، فلاں عذر ہے، حالانکہ کوئی ایسا عذر واقعتاً نہیں بھی ہوتا. یعنی بعض استثنائی صورتیں تو قرآن کریم نے خود بیان فرما دی نا کہ اگر تم پر یہ کیفیات ہے تو تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم روزے کو چھوڑ دو. مرض ہے، سفر ہے، دیگر اس طرح کی اگر کیفیت ہے کہ روزہ برقرار رکھنا مشکل ہے تو اس میں شریعت مطہرہ نے اجازت دی. لیکن روزہ اللہ رب العالمین کے لیے رکھا جا رہا ہے تو اللہ بہتر جاننے والا ہے. ہم دنیا والوں کے سامنے اگر کوئی عذر پیش کر کے اپنے لیے ظاہری طور پر ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش بھی کر لیں تو اللہ رب العالمین جاننے والا ہے کہ اس کا واقعتاً عذر ہے یا نہیں ہے. ٹھیک. اور اگر عذر نہ ہو اور پھر ہم ایک دنیاوی طور پر آسانی کے لیے اس سے ہم پیچھا چھڑانے کی کوشش کریں تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں اس کا انتہا درجے کا سنگین وہ عذاب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے. جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث مبارکہ ہے نا، حضور منبر شریف کی تینوں سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہیں تو تینوں مرتبہ فرمایا کہ آمین. آمین. پوچھا گیا یا رسول اللہ آج خلاف معمول آپ نے یہ عمل کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ 3 بار فرمایا. تو حضور نے فرمایا پہلی مرتبہ کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے، نقصان میں ہے، برباد ہو جائے وہ شخص کے جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور آپ پر درود نہ بھیجے. اللہ علیہ وسلم. دوسری مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت حاصل نہ کر پائے. دوسری مرتبہ فرمایا آمین. تیسری مرتبہ فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس سے فائدہ حاصل کر کے اس میں عبادات کی کثرت کر کے روزوں کا، شب بیداری کا اہتمام کر کے اللہ سے اپنے لیے جنت حاصل نہ کر پائے. حضور نے فرمایا کہ آمین. یعنی دعا کرنے والے جبریل امین ہیں، نوریوں کے سردار ہیں اور دعا پر آمین کے ذریعے مہر سب فرمانے والے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو وہ شخص جو فرضی طور پر بہانے بنا کر، عذر بنا کر روزے سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا معاملہ کیا ہے؟ یعنی حضور اس کے لیے دعائے ضرر فرما رہے ہیں کہ وہ نقصان میں ہے، وہ ہلاکت میں ہے اور وہ خسارے میں وہ شخص ہے کہ جو رمضان کا مہینہ تو پاتا ہے لیکن اللہ رب العالمین سے اپنے لیے جنت حاصل نہیں کر پاتا. اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ جسمانی طور پر بھی روزہ بے شمار فوائد کا حامل. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری صحت سے متعلق فرمایا قرآن کریم میں جہاں فرمایا نا کہ روزہ اگر تم بیماری میں ہو تو تمہارے لیے اجازت ہے، ٹھیک. اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ کہ اگر روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی تمہاری اگر بیماری ایسی ہے کہ تم روزہ رکھ سکتے ہو تو پھر روزہ رکھو، اللہ تعالیٰ اس بیماری کو روزے کی برکت سے دفع فرما دے گا، تمہیں شفا عطا فرما دے گا. اسی لیے فرمایا نا کہ روزہ رکھو شفا پا جاؤ گے. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم آج اگر کیفیت دیکھیں، اگر اجازت دیں بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین مزید سوالات بھی شامل کریں گے اور بریک کے بعد مفتی صاحب کا جواب مکمل کر کے ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس مختصر سے بریک کے بعد. جی بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین. یقیناً ماہ رمضان المبارک اپنی رحمتیں، برکتیں، مغفرت اور نجات کے پروانے لیے سایہ فگن ہونے کو ہے اور آج اس پروگرام میں ہم نے روزے اور رمضان کے حوالے سے سوالات کیے مفتیان کرام سے. بریک سے قبل مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب فرما رہے تھے کہ جان بوجھ کر نہ روزہ رکھنے والے کے لیے کیا وعید ہیں. سر آپ پہلے اپنا جواب مکمل کر لیں پھر انشاءاللہ مزید شامل کرتے ہیں سوال. سمیر بھائی ہم دور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جائزہ لیں تو آج کہ ہمارے زمانے سے کئی گنا زیادہ مشکلات اور پریشانیاں تھیں. موسم انتہا درجے کا گرم ہوتا تھا اور ظاہری طور پر جس طرح ہمارے لیے آسائش اور آرام کی چیزیں میسر ہیں اس زمانے میں ان ساری چیزوں کا تصور بھی نہیں تھا. انتہائی سادگی کی زندگی ہے، محنت دن بھر محنت مشقت کی جاتی ہے. اور پھر ابتدائے دور اسلام کا اگر ہم جائزہ لیں تو روزے کی کیفیت میں بھی تھوڑا فرق تھا اور ایک طویل دورانیے کا روزہ تھا جسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے، حضور کے صدقے سے اللہ نے ہمارے لیے ایک آسانی فرمائی. اس کے باوجود صحابہ اکرام کا ہمیں نہیں ملتا کہ انہوں نے اس طرح کی کیفیات کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا یا کسی پریشانی اس طرح کے جو معاملات کیے جاتے ہیں تو دن بھر کی محنت مشقت کے باوجود بھی شب بیداری کی جاتی ہے، پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس ماہ مقدس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. پورا رمضان المبارک آغاز سے انتہا تک اللہ رب العالمین کی رحمتیں، برکتیں، بخششیں، جہنم سے آزادی، یہ ساری چیزیں اور یہ سارے اللہ کی طرف سے انعامات لے کر آتا ہے. تو اس کا ایک ایک لمحہ وہ قیمتی ہے، اس کو گنوایا نہیں جاتا بلکہ اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ اگر کوئی بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دے
اب وہ پوری زندگی اگر روزے رکھتا رہے، پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، اس ایک روزے کے ثواب کے برابر نہیں پہنچ سکتا. یعنی کہاں ایک مہینے کا صرف ایک روزہ، رمضان کے مہینے کا صرف ایک روزہ، اور پوری زندگی کے روزے مستقل وہ روزہ رکھتا رہے، اس ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. اور پھر اس کی اتنی فضیلتیں، جس طرح مفتی صاحب نے کلام فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اجر کو اور ثواب کو بیان فرمایا کہ میں اس کی جزا ہوں یا میں خود اس کی جزا عطا فرماؤں گا. جزا کیا ہے وہ اللہ رب العالمین بہتر جاننے والا، اللہ کے رسول بہتر جاننے والے ہیں. حضور نے صرف اتنا فرمایا کہ اگر میری امت جان لے کہ اس کا ثواب کتنا ہے اور اس کی اللہ تعالیٰ نے فضیلت کتنی رکھی ہے، تو فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک یہ خواہش کرے کہ کاش اس کی پوری زندگی جتنی بھی ہے وہ پورا رمضان بن جائے اور اس پوری زندگی میں وہ رمضان کے جو ایک روزوں کی فضیلت ہے اس کو حاصل کرنے میں لگا. تو اسی لیے ہم تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اور پھر ایک یہ تصور بھی ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ شاید ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان ہو، ہم اگلا رمضان نہ دیکھ پائیں، اور پھر رمضان کے تقدس کی پامالی کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں ہمارے ساتھ جو معاملہ کیا جانا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے. حضور نے خواب میں ایسے لوگوں کا مشاہدہ فرمایا کہ جن کو روزے چھوڑنے کی وجہ سے، روزے ترک کرنے کی وجہ سے انتہا درجے کی اذیت اور عذاب میں مبتلا کیا گیا تھا. تو اس لیے اس سے بھی پناہ مانگی جائے، اور جس قدر ممکن ہو سکے کوشش کی جائے کہ فرضیت والے روزے بھی اور اسی کے ساتھ ساتھ شب بیداری، کثرت کے ساتھ نوافل کا، صدقات و خیرات کا اہتمام بھی کیا جائے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ناظرین، ایک طبقہ، ہمیں بد نصیبی کی بات ہے، انفارچونیٹلی ایسا بھی نظر آتا ہے کہ وہ روزے جیسی نعمت سے، رحمت سے محروم ہیں، اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں آج کئی ایسے لوگ ہیں جو بظاہر تو مسلمان ہیں، کلمہ گو، اور وہ ہمیں کھاتے پیتے، یہاں تک کہ جو روزہ دار ہیں ان کا بھی خیال، ان کا بھی ادب اور احترام نہیں کرتے، اور ان کے سامنے سر عام جو ہے وہ کھاتے پیتے نظر آتے ہیں. تو قبلہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، سر ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ملتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ جو رمضان شریف میں علانیہ کھانا پینا ہے، اس کو تو خیر ہم سختی سے کنڈیم کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، اور عموماً جو مسلمان ہمارا معاشرہ ہے تو مجموعی طور پر لوگوں میں ابھی تک اس کا احساس ہے، لوگ کوشش کرتے ہیں بچنے کی، اور اگر کوئی کرتا ہے تو بقیہ لوگ اسے پسند نہیں کرتے، بقیہ لوگ اس پر طعن و تشنیع بھی کر رہے ہوتے. تو بچنا بھی چاہیے، علانیہ نہیں کھانا پینا چاہیے، اس کے اندر علانیہ کھانا پینا جو ہے وہ درست نہیں. اور جو یہ ابھی بات جنرل ہو رہی ہے، چاہے عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، چاہے جو ہے وہ جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھا، جو جان بوجھ کے روزہ نہ رکھنے والا ہے وہ تو بد نصیب ہے کہ وہ رمضان سے محروم ہو رہا ہے، رمضان کی برکت سے. وہ تو دونوں، وہ علانیہ کھائے پیے یا علانیہ نہ کھائے پیے، چھپ کر کھائے پیے، وہ جان بوجھ کر بے عذر شرعی جو روزہ چھوڑ رہا ہے وہ تو بہرحال بد نصیب ہے، اور اسے توبہ بھی کرنی چاہیے، اپنے اس عمل پر نظر ثانی نہیں کرنی چاہیے، پوری نظر کر کے چھوڑ دینا چاہیے، فوراً اللہ کے حضور رجوع لے آئے، اللہ کی طرف جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. ہم ایسے سب کے لیے دعا کرتے ہیں بغیر وقت ضائع کیے، بالکل امیجیٹ کہتے ہیں، امیجیٹ ایکشن یہ ہے کہ وہ فوراً جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائے اور توبہ کرے، استغفار کرے، اور جو پچھلے روزے اس طرح قضا کیے ہیں ان کی قضا ادا کرے، اور جو ماہ رمضان جو ابھی آنا ہے اس کے جو روزے ان کا عہد کرے کہ یہ میں پورے انشاءاللہ رکھوں گا. اللہ تعالیٰ ایسے سب لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ روزوں کو کا تقدس ملوز رکھنے کی اور حقیقی قدر کرنے کی توفیق دے، اور اس طرح سب تو ہمت دے، قوت دے کہ ہم بخیر و عافیت ماہ رمضان شریف سارا گزاریں اور اس کی خوب رحمتیں، برکتیں، نورانیت سب سمیٹ سکیں. آمین. اب یہ تو بات میں کر رہا تھا ان لوگوں کی کہ جو روزہ بے اذن شرعی نہیں رکھتے، ان کا تو بہرحال جو ہے وہ فیل، ویسے ہی ان کا علانیہ کھانا پینا بھی جائز نہیں، اور ان کا چھپ کے کھانا جائز نہیں کہ وہ تو بے اذن شرعی روزہ خوری کر رہے ہیں، یہ روزہ خور ہیں، یعنی روزہ کھا رہے ہیں، روزے کو ضائع کر رہے ہیں. دوسری طرف چونکہ ہمارا دین ہے دین یسر ہے، دین رحمت ہے، پیارا دین ہے، دین اعتدال ہے، دین فطرت ہے. اللہ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تم سے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ یرید العسر، اللہ تم سے تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا. تو اللہ تبارک و تعالی وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں تم پر کوئی حرج، کوئی تنگی، کوئی مشقت نہیں رکھی. ہماری کمزوریوں کا ایز اے ہیومن، بطور انسان ہماری جو کمزوریاں ہیں، جو ہمارے بشری تقاضے ہیں، ان کا بھی شریعت نے بھرپور لحاظ رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مطابق احکام دیے ہیں. تو ہمیں جن صورتوں میں مشقت ہو سکتی تھی ان صورتوں میں روزے کی رخصت بھی دی گئی ہے، جیسے سفر کے اندر رخصت دی گئی، مرض میں رخصت دی گئی، اور بھی دیگر عوارض ہیں. تو جن عوارض کی بنا پر شریعت ہمیں رخصت دیتی ہے، تو اب ظاہری بات ہے جب روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کچھ کھانا پینا بھی، یہ تو نہیں ہے کھائیں گے پیئیں گے نہیں، تو کھانے پینے کی بھی ہمیں اجازت ہے. لیکن اس صورت میں اب ہمیں شریعت یہ بتاتی ہے کہ ماہ رمضان کا یہ پروٹوکول ہے کہ آپ علانیہ نہ کھائیں پیئیں، آپ چھپ کر کھائیں پیئیں، یعنی ایسی جگہ کھائیں پیئیں گھر کے اندر، اور وہاں بھی ایسی
جگہ کہ جہاں دیگر کی جو ہے وہ سب کو یہ پتہ چلے کہ آپ روزے کا احترام کرتے ہیں. روزے کا احترام آپ کے ایکشن سے ظاہر ہونا چاہیے, آپ کے جیسچر سے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں. اگر آپ کسی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہے ہیں تو اس کے لیے تو کوئی عذر نہیں ہے, لیکن روزے کا احترام آپ کے دل میں ہے, اس کا پروٹوکول آپ ملوث رکھ رہے ہیں. اس لیے اگر آپ مجبوراً جو کھا پی رہے ہیں تو مجبوراً بھی آپ اس طرح کھا پی رہے ہیں کہ روزے کا تقدس جو ہے وہ پامال نہیں ہو رہا. لیکن یہاں یہ بھی بتا دوں کہ بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ روزے دار کے سامنے کچھ کھا پی لیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا روزہ مکروہ ہو گیا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے, یہ ایسے ہی لوگوں نے اخلاقی طور پر یہ خود ساختہ مسئلہ ہے. نہیں اخلاقی تو وہ تو شریعت, میں نے پہلے کہا نا کہ وہ تو شریعت آپ پہ لازم کر رہی ہے کہ آپ نے دوسروں کے سامنے نہیں کھانا پینا, الگ سے کھانا پینا ہے. لیکن اگر کسی نے کھا لیا تو روزے دار کا کیا قصور ہے؟ صحیح بات ہے, اس کے روزے کو بیچارہ کیوں مارا گیا, اس کے روزے کو آپ کس بنا پہ مکروہ کہہ رہے ہیں؟ اس کا روزہ مکروہ نہیں ہوتا اس سے, بلکہ روزے دار کا تو ضبط نفس کا معاملہ ہے. اگر ضبط نفس اور زیادہ کرے گا اس بات پہ تو اسے اجر اور زیادہ ملے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جان بوجھ کے اس کے سامنے کھانا شروع کر دیں گے تو اس کے ثواب میں اضافہ ہوگا. یہ ہمیں اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی ایسے آدمی کو کہ جو عذر کی بنا پہ روزہ چھوڑ رہا ہے. باقی فقہا نے تو یہاں تک احکام بیان کیے ہیں, شریعت مطہرہ میں تو سختی ہے. اگر کوئی علانیہ کھائے پیے تو جو حاکم ہے, حاکم اسلام, وہ باقاعدہ سزا نافذ کرے, تعزیر دے. حد تو نہیں ہے لیکن تعزیر ہے, اس کی ثواب دید پر ہے. اگر وہ مناسب جو سمجھے وہ سزا دے سکتا ہے. اور آپ دیکھیں گے وجہ کہ ہمارے یہاں بھی چونکہ ہمارا مسلمان ملک ہے تو دن کے اندر روزے کے اوقات میں ہوٹلز کو اجازت نہیں ہوتی. خیر خود ہوٹلز والے بھی خیال کرتے ہیں اور قانونی طور پر بھی ان کو جو ہے وہ اس طرح پابند کیا جاتا ہے, پرمیشن نہیں ہوتی. پھر بھی چونکہ ہر معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں بھی دنیا کے سب معاشروں کی طرح, میں اس لیے سب معاشروں کہہ رہا ہوں کہ معذرت کے ساتھ بعض لوگ انداز ایسے اختیار کر لیتے ہیں کہ جیسے ہمارا ملک جو ہے یہ تو شرع محض ہے اور اس کے اندر بسنے والے تو سارے کے سارے جو ہے وہ شیطان ہیں اور اس میں بالکل قانون کسی بھی سطح پر نہیں ہے, اور دنیا کے باقی خطوں میں بسنے والے جتنے ہیں وہ سارے گویا کہ کوئی فرشتے ہیں اور ان کے یہاں کوئی کرائم نہیں ہے اور ان کے یہاں کوئی جرم نہیں ہے اور ان کے یہاں کوئی اخلاقی قدریں پامال نہیں ہوتی. بھائی دنیا میں ہر جگہ انسان ہی بسے, ہر جگہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے لوگ بھی ہوتے ہیں. جو ہماری کمیاں ہیں, جو ہماری کوتاہیاں ہیں, وہ ہمیں کھلے دل سے تسلیم کرنی چاہیے, ہم کرتے ہیں اور انہیں دور بھی کرنا چاہیے اور اس کے لیے لوگوں کو سمجھانا بھی چاہیے. لیکن یہ طریقہ کار بھی غلط ہے کہ آپ بالکل احساس کمتری کا شکار ہو جائیں, انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہو جائیں اور آپ غیروں کی بات بات میں مثال دیں اور کہیں کہ جناب وہ اچھے ہیں, وہ اچھے ہیں, وہ اچھے ہیں. اور ہم سب, ہمارے معاشرے کے اندر بھی اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے, بدقسمتی سے برے لوگ بھی ہیں لیکن وہ ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں. تو جو برے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اچھا بنائے, جو اچھے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں استقامت دے اور اچھا بنائے. بہرحال تو پابندی ہوتی ہے, جو لوگ نہیں کرتے, ہر معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں بھی ہیں, تو جو لوگ اس طرح کی پابندیاں ملوز نہیں رکھتے, شرعی پابندیاں یا جائز قانونی پابندیاں ملوز نہیں رکھتے, تو اللہ انہیں توفیق دے یہ ملوز رکھنے کی. ناظرین ہمارے ذہن میں کئی سوالات ہوتے ہیں, ظاہر سی بات ہے انسان جب روزہ دار ہوتا ہے تو کئی معاملات سے گزرتا ہے, کئی افعال سے گزرتا ہے, تو بہت ساری چیزیں اس کے ذہن میں وسوسے بھی ڈالتی ہیں, ڈاؤٹس آتے ہیں کہ یار اس سے ہمارا روزہ کہیں مکروہ تو نہیں ہو گیا, روزہ ٹوٹ تو نہیں گیا. تو ایک بہت اہم سوال ہے اور میں چاہوں گا آپ سب غور سے سنیں. مفتی سید بیگم علی گردیزی شاہ صاحب, سر کون سی ایسی چیزیں ہیں ان جنرل پرسپیکٹو جس سے روزہ آپ کا مکروہ ہو جاتا ہے؟ سمیر بھائی, سب سے پہلے تو بنیادی طور پہ یہ چیز سمجھ لی جائے کہ روزہ صرف صبح سے شام تک کھانا پینا اور نفسانی خواہشات سے باز رہنا اس کا نام نہیں ہے, بلکہ مکمل آداب کے ساتھ اگر اس کو رکھا جائے گا تو اس کی جو برکات ہے اس کا حصول ممکن ہو سکے گا. اگر اس کی برکات, اس کے جو آداب ہے اس کو ملوز خاطر نہ رکھا گیا اور اس کا خیال نہیں ہے تو پھر یقیناً یہ صرف پیٹ کا روزہ ہے اور اس سے ہم کما کو جو برکات اور اس کی رحمت ہے اور اس سے متعلق جو اللہ کا انعام و اکرام ہے ہم اسے محروم ہوں گے. تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھا جائے کہ ہر وہ چیز جو روزے کے فوائد میں, روزے کے ثمرات میں, اس کے اجر و ثواب میں کمی لانے والی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے. صحیح. ہم روزے کی حالت میں یقیناً عبادات سے ایک شغف رہتا ہے اور صبح و شام نمازوں کی بھی بہاریں ہیں, تو وضو کیا جاتا ہے. تو وضو میں یہ ایک چیز پیش نظر رکھی جائے کہ کلی کرنے میں, ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ نہ کیا جائے, یعنی اتنا کثرت کے ساتھ وہ کلی اور ناک میں پانی نہ چڑھایا جائے کہ وہ حلق سے نیچے اتر جائے. اگر یہ کیفیت ہوئی تو ظاہر وہ روزہ ٹوٹ جائے گا, فاسد ہو جائے گا. تو اسی لیے روزے سے فساد سے بچنے کے لیے کوشش کی جائے کہ اس میں مبالغہ نہ کیا جائے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ بلا عذر کوئی بھی چیز چبانا یا اس کو چیک کرنا, ٹیسٹ کرنا, اس کو چکھنا, یہ روزے کی حالت میں مکروہ ہے. اور بعض استثنائی صورتیں اس کی رکھی گئی ہیں, جس طرح اگر کوئی عورت ہے اور اس کا بچہ کم سن بچہ ہے, شیرخوار بچہ ہے, اور اس کو نرم غذا کھلاتی ہے اور اس کو نرم کرنے کے لیے کوئی اس کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس سے اس کو پیس کر دے, نرم کر کے دے,
اور کوئی ایسا بچہ موجود نہیں ہے یا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو روزے کے علاوہ ہو، تو اب وہ اس کیفیت میں اس کو چبا سکتی ہے کہ اس کے ذرات یا اس کا اثر کوئی بھی حلق تک نہ جائے. حلق سے نیچے اگر گیا تو وہ ظاہر ہے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح چکھنے میں بھی بعض استثنائی صورتیں ہیں کہ اگر عورت ہے، اس کا شوہر بد مزاج ہے، اگر وہ چکھ کر کھانا نہیں بنائے گی تو شوہر اس پر ظلم و زیادتی کرے گا، نمک میں کمی بیشی ہو جاتی ہے. اس طرح کی اگر کیفیت، یا پھر مالک سخت ہے اور غلام اگر اس خدمت میں مامور ہے، تو صرف وہ زبان کی نوک سے اس کو چکھنے کے لیے اس کا ذائقہ نہ جائے، حلق سے اگر نیچے اتر گیا اس کا ذائقہ یا ذرات اس کے حلق سے نیچے اتر گئے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. پھر اسی طرح ایک جو اہم چیز ہمارے ہاں جس چیز کو بہت زیادہ اس میں مبتلا عوام نظر آتے ہیں کہ روزہ تو ہے، سحری بھی کھائی تھی، شام کو افطاری کی تیاری بھی ہے، سارے معاملات کرنے ہیں، لیکن وہ زبان وہی سارے پرانے کاموں میں مصروف ہے، غیبت ہو رہی ہے، چغلیاں ہو رہی ہیں، جھوٹ ہو رہا ہے، اور بازار میں اگر دیکھیں تو ملاوٹ ہے، دیگر اس طرح کے فالتو جو گناہ کے کام ہیں جو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے. صحیح. یعنی ہم یہ دیکھیں نا کہ کھانا پینا ہمارے لیے حلال ہے، لیکن روزے کی عبادت کی وجہ سے وہ ہم پر حرام فرما دیا گیا. معذرت سر، ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ ہے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس بریک کے بعد. جی بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین گفتگو ہو رہی ہے روزے اور رمضان، آج کا موضوع ہے، اور مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ کون سی وہ چیزیں ہیں، کون سے وہ افعال ہیں، کون سے وہ اعمال ہیں جس سے ہمارا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. میں چاہتا ہوں مفتی صاحب پہلے اپنا جواب مکمل کریں سر، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. سمیر بھائی، اس میں روزے کی کیفیت میں غیبت ہے، جھوٹ، چغلی اور دیگر اس طرح کے جو گناہ کے کام ہیں، جس طرح آنکھ سے گناہ ہونا ہے یا کانوں کا گناہ ہے، یہ ساری چیزوں سے بچنا یہ روزے کے تقاضے ہیں. اگر روزہ بھی رکھا ہوا ہے، صبح سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے، لیکن وہ زبان، آنکھ، کان، ناک وغیرہ یہ ساری چیزیں ان گناہوں میں مصروف ہیں، تو پھر وہ صرف پیٹ کا ایک ہم نے اس کو یعنی کھانے پینے سے روکا ہوا ہے، فاقہ کیا ہوا ہے، ایک پریکٹس کی ہوئی ہے روزے کی افادیت سے، اور روزے کے جو اس کا اجر و ثواب اللہ نے رکھا اس سے ہم محروم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سرزنش فرمائی. حضور نے ایک دفعہ تاکید فرمائی کہ روزے کا جب وقت ہو تو مجھے بتایا جائے اور کوئی مجھ سے پہلے روزہ نہ کھولے. حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ کچھ خواتین ہیں اور وہ بھوک کی شدت ہے، تو روزے کا وقت ہو چکا، آپ اجازت عطا فرمائیں تو روزہ کھول لیں. تو حضور نے فرمایا کہ ان کو بلاؤ. اب وہ جب پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی جلال کا اظہار فرمایا. حضور نے فرمایا کہ تم نے تو جس چیز کو اللہ نے تم پر حرام کیا تھا، روزے کے علاوہ بھی تم پر حرام تھی، جو چیزیں حلال تھی اس سے تم نے اپنے آپ کو بچائے رکھا، یعنی کھانے پینے سے تم نے اپنے آپ کو بچائے رکھا، اور جو چیزیں روزے کے علاوہ بھی تم پر حرام تھی اس سے تم نے اپنے روزے کو توڑ دیا، روزے کے دوران بھی جاری رکھا، روزے کو جو اس کے تقاضے ہیں اس کو تم نے پامال کیا. یعنی تم غیبت کرتی رہی، تم چغلیاں کرتی رہی، تم اس طرح کے گناہ کے کام کرتی رہی، تو فرمایا کہ تم نے یہ ساری چیزیں تو پہلے کر لی ہیں، یعنی روزے کی افادیت سے تم محروم ہو چکی ہو. تو اسی لیے روزے کی کیفیت میں ہم تصور یہ کریں کہ یعنی ہمارے کسی بھی عضو سے کوئی بھی گناہ کا کام سرزد نہ ہو. کانوں سے ہم کوئی ایسی چیز نہ سنیں کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے. آنکھوں سے ہم کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں جو اللہ رب العالمین کے قہر و غضب کو دعوت دینے والی ہے. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزہ رکھے اور گناہوں سے باز نہ آئے، فحش کلامی سے باز نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. تو اس لیے ان ساری چیزوں کو ملوث خاطر رکھیں، اور اس کیفیت میں اگر روزہ رکھیں گے، ایک مہینہ اس کیفیت میں گزار کے دیکھیں، اس کے فوائد و ثمرات اور روحانی جو اس کے اثرات مرتب ہوں گے اس کا الفاظ میں بیان کرنا، احاطہ کرنا اس کا نام. اللہ اکبر. جی ناظرین، یقیناً اصل مقصد ہی روزے کا تقوی، پرہیزگاری کو حاصل کرنا ہے. اور اگر آپ صرف کھانے اور پینے سے ہی اپنے آپ کو دور رکھیں اور باقی جیسے مفتی صاحب نے قبلہ ارشاد فرمایا کہ باقی جو حرام کام ہے، جو غیر رمضان جو ہمارے مہینے ہیں اس میں بھی وہ حرام ہے، اور ہم وہ کانوں سے، انہی آنکھوں سے، اسی زبان سے ہم وہ سارے گناہ سرزد کرتے چلے جائیں، یقیناً ہم پھر روزے کی اصل روح کو حاصل نہیں کر سکتے. جو مقصد ہے اس پورے ماہ رمضان المبارک کا، ان روزوں کا، تراویح کا، تلاوت قرآن کا، ہمیں یہ برکات اور رحمتیں اسی صورت میں ملیں گی جب ہم تمام پروٹوکولز کو فالو کریں، تمام تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی عبادتیں پیش کریں. تو پھر دیکھیں کس طرح دنیا اور آخرت سنورتی ہے. اور بہت اہم ترین سوال میں آج کے اس پروگرام کا قبلہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب سر آپ سے کر رہا ہوں. سر کن چیزوں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے؟
دیکھیں روزہ فاسد ہوتا ہے اس سے پہلے ایک بات، چونکہ اس کا تعلق بھی فساد کے ساتھ تو ہے ہی صحیح، لیکن فساد سے ہٹ کر ایک بات ہے وہ کہنا ضروری سمجھ رہا ہوں میں اس موقع پر، کہ ہم نے روزے کے فوائد پہ بات کی، جسمانی فوائد کی بات کی، اور بار بار گفتگو میں ہماری وہ اس کا ذکر آیا، تو یہ بھی پیش نظر ہے کہ یہ روزے کے جسمانی فوائد اسی وقت ہیں جب کہ جو سحر و افطار میں خوراک ہے وہ مناسب اور معقول لی جائے. یہ نہیں کہ ساری میں تو آپ نے اتنا ڈٹ کے کھایا، اتنا ڈٹ کے کھایا، اتنا ڈٹ کے کھایا کہ سارا دن آپ کو بھوک پیاس کا کوئی اثر محسوس ہی نہیں ہوا، آدھے سے زیادہ دن آپ نے سو کے گزار دیا، کوئی مشقت تو آپ کو محسوس ہی نہیں. تو روزے کی آپ کو کیا روحانیت اور کیا برکت حاصل ہونی اور جسمانی فائدہ کیا حاصل ہونا، یعنی نہ آپ نے روزے کا روحانی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی، نہ جسمانی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی. یہ تو ابھی سحر کا معاملہ چل رہا تھا کہ افطار کا ٹائم ہو گیا. بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، آپ نے پروگرام کا حق ادا کر دیا یہ بات. اور افطار کا ٹائم آیا تو افطار کے ٹائم میں آپ نے پھر جو ہے اسی طرح، یعنی جو شفٹ آپ نے جس طرح سحری میں ایک شفٹ لگائی تھی، اب آپ افطار میں اسی طرح کی ایک شفٹ بھرپور انداز میں لگا رہے ہیں. تو یعنی آپ نے رات کو کور کر دیا، تو رات بھی کور کر دیا، اور عام دنوں کے مقابلے میں آپ نے زیادہ کھا لیا اور پیٹ بھر کے کھایا اور بار بار کھایا. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ یہ ناجائز ہے یا حرام ہے، جائز ہے، جائز غذا کھا رہے ہیں، جائز طریقے سے کھا رہے ہیں اور جائز وقت میں کھا رہے ہیں، تو جائز تو ہے، لیکن مقصد یہ جو اس کی مقصدیت ہے صوم کی اور رمضان کی وہ فوت ہو رہی ہے، اس کی روح تک آپ نہیں پہنچ پا رہے. ہم آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اس کی روح تک پہنچنے کی کوشش کریں، اس چیز سے، اس ایکشن سے بچیں. یہ انداز ٹھیک نہیں ہے. مناسب غذا لیں، معقول غذا لیں، ورنہ تو جس طرح کی لے رہے ہیں یہ تو الٹا روزہ رکھ کے بیمار ہو جاتا ہے بندہ. حالانکہ روزہ رکھ کے تو ٹھیک ہونا چاہیے تھا، روایات کے اندر بھی آیا ہے، اور سسٹم صحیح کر رہا ہے، خراب کر رہے ہیں. تو خراب وہ روزہ خراب نہیں کر رہا، اصل میں جو آپ نے اوور لوڈ کر دیا نا، اب معاملہ عام دنوں کے مقابلے میں آپ نے اوور لوڈنگ کر دیا. وہ جو اوور لوڈ ہے وہ اپنا رنگ لا رہا ہے، وہ اپنے اثرات لا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ بیمار ہو رہے ہیں. روزہ تو صحیح کرنے والا ہے، تو اس لیے اس کو ملوث رکھنا بھی بہرحال ضروری ہے. اب آ جائیے مفسدات کی طرف. یہ چونکہ انتہائی اہم بات تھی، اس کو کور کرنا بھی ضروری تھا اور اسے جو ہے وہ شامل کرنا، تو اسی لیے میں نے ذکر کر دیا. اب روزے کے مفسدات کی طرف آ جائیں کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کون سی چیزیں جو روزہ توڑ دیتی ہیں. بنیادی طور پر تو عقل و شرب اور ازدواجی تعلقات. عقل مانا ہوتا ہے کھانا، یہ الف اور کش والا کاف ہے، عین قاف لام نہیں. وہ عقل تو جو ہماری عقل ہے جو برین میں ہے، انٹیلیجنس کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے عقل کی. الف کش والا کاف اور لام کھانے کو کہتے ہیں، جسے ہمارے اردو میں لفظ مانا ہوتا ہے نا ماکولات و مشروبات. ماکولات مانا کھانے والی چیزیں، مشروبات مانا پینے والی چیزیں. تو جو کھانے والی چیزیں ہیں وہ آپ کھائیں گے، تو چاہے وہ غذا ہو چاہے وہ دوا ہو، اگر آپ جو ہے وہ اپنے اندر لیں گے تو اس سے آپ کا روزہ انہیل کریں گے، انہیل کر لیں، یا جو ہے وہ ناک سے بھی لی جا سکتی ہے، ناک سے کچھ لیں گے، سویل نگلنا جو ہے حلق کے ذریعے لینا، یہ بھی منافذ ہے نا. اصل میں اس پہ آخر میں گفتگو کرتا ہوں. اور یعنی کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، ازدواجی تعلق سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ازدواجی تعلق آپ نے اگر قائم کیا وہ بھی اس کی ایجاد نہیں ہے، ممانعت ہے. یہ تین چیزوں ہیں بنیادی پرائمری. اب یہ جو ہے نا روزہ الفطر ما داخلہ، جو حدیث میں ہے نا روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے جو داخل کرے انسان اپنے بدن میں داخل کرے. اب بدن میں داخل کرنے سے کیا مراد ہے، کیسے داخل کرے؟ یعنی انسان ہماری جو باڈی ہے اس پہ سوراخ ہوتے ہیں، ویسے پورے جسم پر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں جنہیں مسام کہتے ہیں، جن سے پسینہ بہتا ہے، یہ کہلاتے ہیں مسام. دوسرے کچھ جو ہیں جو بڑے سوراخ ہیں انہیں منافذ کہا جاتا ہے، منافذ اصلیہ، منفذ کی جمع. منافذ اصلیہ کے ذریعے جو چیز آپ اندر لیں گے اور وہ آپ کے معدے میں چلی جائے یا آپ کے حلق میں چلی جائے اور وہاں قرار پکڑ لے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جیسے منہ ہے، ناک ہے، اس کے ذریعے جو ہے آپ کے حلق میں کوئی چیز جائے گی یا معدے میں جائے گی، اس سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جانا ہے. باقی آنکھ اور کان، یہ جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ علماء کے مابین اختلافی ہے. جو قدیم علماء تھے ان کی رائے اس بارے میں یہ تھی کہ کان سے چونکہ منفذ ہے تو وہ کہتے تھے کان سے اگر کوئی چیز آپ نے اگر اندر کی دوا وغیرہ لی یا تیل ڈالا، کوئی چیز ٹپکائی، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. اور آنکھ سے وہ کہتے تھے منفذ نہیں ہے، تو آنکھ سے آپ نے کوئی چیز لی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. قدیم علماء کی رائے یہ تھی اور طبی تحقیق بھی یہ تھی. اب آج کل علماء کی دو طرح کی رائے ہے. بعض علماء اسی رائے پر قائم ہے قدیم علماء کی، وہ کہتے ہیں کہ جو مسئلہ پہلے تھا وہی مسئلہ آ جائے کہ اگر کان سے آپ جو ہے کوئی چیز اندر لیں گے، تیل ٹپکائیں گے یا دوا لیں گے، ڈراپ وغیرہ ڈالیں گے، روزہ ٹوٹ جائے گا. آنکھ سے لیں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور آنکھ پر وہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں، وہ سرمے والی حدیث کے سرکاری ساتھ سامنے سرما لگانے کی اجازت دی تھی تو وہ اس سے استدلال بھی کرتے ہیں. اور کان کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جو اس سے بچنا، کان والے کے اندر بھی پھر دو طرح کے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ بچنا ممکن تھا اور دوسرے کہتے ہیں بچنا ممکن نہیں تھا. اگر کسی چیز سے بچنا ممکن تھا تو اس کو لیا تو کہتے ہیں ٹوٹ جائے گا، بچنا ممکن نہیں تھا، نہیں
تو اس صورت میں بہتر مفتی صاحب یہی ہے کہ پرہیز کیا ہاں میں کہتا ہوں دونوں سے ہی بچنا بہتر ہے، دونوں سے بچنا بہتر ہے. اور بعض علماء جو ہے وہ جدید جو رائے رکھتے ہیں، جدید تحقیق کی روشنی میں، جو علم تشریح الابدان ہے موجودہ، اس کی روشنی میں ان کا جو ہے وہ نقطہ نظر یہ ہے کہ کان سے روزہ جو ہے وہ اگر اندر کوئی چیز آپ نے کی ہے تو کان سے نہیں ٹوٹے گا، آنکھ سے جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اور سرمے کا وہ استثناء کر دیتے ہیں کہ چونکہ حدیث سے ثابت ہے تو اس لیے اس کا استثناء باقی ہے. قدیم علماء کی رائے الگ تھی، ان کے ہاں جو ہے وہ کان سے روزہ نہیں ٹوٹ رہا، ان کے ہاں آنکھ سے روزہ نہیں ٹوٹ رہا، کان سے ٹوٹ رہا تھا. اور جو جدید جو ابھی تحقیق ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے، وہ کہتے ہیں کان سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، آنکھ سے روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن چونکہ علماء کا اختلاف ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ بچنا بہتر ہے. دونوں صورتوں میں آپ بچیں، اور اگر جو ہے وہ کسی نے ایسا کر لیا تو بعد میں اگر ایک روزہ قضا کر لیں تو اس میں احتیاط ہے. عبادت میں احتیاط کا پہلو ملوز رکھنا ضروری ہوتا ہے. اور یہی معاملہ جو ہے انجیکشن وغیرہ کا ہے کہ انجیکشن کے ذریعے جو روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا، اس میں بھی علماء دونوں طرف ہیں. علماء کی ایک بڑی تعداد ہے جن کا موقف یہ ہے کہ انجیکشن سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور دوسری طرف علماء کی یہ ادھر بھی تعداد کم نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ آپ احتیاط کریں، اور اگر مجبوراً کرنا پڑ گیا تو کر لیں اور بعد میں قضا کر لیں تو اچھی بات ہے. لیکن اس طرح کے جو اختلافی مسائل ہوتے ہیں عوام اس میں کیا کرے؟ تو عوام کے لیے ہے کہ عوام جن علماء کو فالو کر رہی ہے وہ ان کو اگر فالو کرے گی تو عوام بہرحال مواخذے سے بچ جائے گی. لیکن جن کو فالو کرتے ہیں انہیں کو فالو کریں. یہ نہ ہو کہ جو آپ فالو ویسے تو دوسرے عالم کو کرتے ہیں، لیکن اس مسئلے میں آپ کے نفس کے خلاف بات آئی تو آپ کہیں ابھی اس عالم کی نہیں لیتا، اب میں دوسرے کی لے لیتا ہوں. یہ اتباع ہوا نہ کریں، نفسانی خواہش کی پیروی نہ کریں، شریعت کی پیروی کریں. جس عالم پر آپ اعتماد کرتے ہیں اس کی رائے پر آپ اعتماد کر کے عمل کر لیں. ٹھیک ہے ناظرین، اہم ترین سوالات آج کے اس پروگرام روشنی سب کے لیے روزے اور رمضان میں شامل کیے گئے. یقیناً آپ تمام ناظرین نے بہت استفادہ کیا ہوگا. دونوں مفتیان کرام کا، مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ. بہت مفید اور آسن گفتگو. مفتی سید بیگم علی گردیتی شاہ صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ، بہت آسن گفتگو، بہت استفادہ ہمارے ناظرین نے کیا. ناظرین جاتے جاتے بس اپنی طرف سے یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، اور جو روزے میں ہمیں جو جسمانی فوائد، روحانی فوائد نظر آتے ہیں، میری جانب سے بس اتنا ہی کہ جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی ابتدا میں فرمایا تھا کہ کتنی ہی فزیکل ایڈوانٹیجز اور میڈیکل بینیفٹس جسمانی طور پر ہمیں ملتے ہیں. آج جب سائنس نے تحقیق کی تو یہ بتایا کہ فاسٹنگ، روزہ، یہ ایسے ٹاکسنگ اور ایسے ٹاکسک ایلیمنٹس جو کہ فیٹس کے ذریعے ہمارے مختلف سیلز میں جا کر کہیں نہ کہیں ڈپوزٹ ہو جاتے ہیں اور پھر آگے چل کر کینسر تک کا باعث بن سکتے ہیں. یہ روزہ ایک ایسی چیز ہے، فاسٹنگ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں ایسی بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے. اور قربان جائیے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے فرمایا کہ روزہ رکھو اور تندرست ہو جاؤ. یہی وجہ ہے ناظرین کہ آج پوری دنیا سائنس کے پیچھے ہے، اور سائنس ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ کے پیچھے نظر آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ پھیلائے ہوئے گوشۂ دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے. اپنے میزبان سمیر احمد کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.